اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تاویلا صدق اللہ العلی العظیم۔ عید سعید فطر تمام اہل ایمان کو و تمام پیروان راہ ولایت و امامت کو تبریک و تہنیت عرض ہے، اور اسی طرح جو عزیزان پارا چنار کے اندر اپنے شہداء کے لیے اور پارا چنار میں ہونے والے ظلم کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، اور خانوادہ شہداء ان سب کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ سے حفظ و سلامتی کی دعا ہے۔ ان شہداء کے لیے پروردگار سے دعا ہے کہ انہیں جنت اعلیٰ میں مقام نصیب فرمائے، اور ان کے سوگوار خاندانوں کو خداوند تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان ظالمین کو خون شہداء کے صدقے خداوند تعالیٰ محو فرمائے انشاءاللہ۔ بس ہماری ماہ مبارک رمضان میں سنت اطاعت میں تھی، سنن الہی سلسلہ گفتگو کے ضمن میں، اور سنت اطاعت میں عرض ہوا کہ اطاعت سے مراد فرمان برداری اور فرمان بری ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان بجا لانا رضا و رغبت اور شوق کے ساتھ، اور رضا و تسلیم کے ساتھ، خضوع و خشوع کے ساتھ۔ قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو اللہ کے فرامین بجا لانے کا حکم دیا ہے، اور یہی حکم عقل بھی ہے۔ چونکہ مومن اسے کہتے ہیں جو اللہ کی الوہیت پر ایمان لاتا ہے اور ایمان رکھتا ہے، لا الہ الا اللہ کا معتقد ہے اور مومن و مذعن ہے۔ الہ کا مطلب فرمان روائے مطلق و مقتدر ہے۔ جب انسان اللہ کو مطلق و مقتدر فرمان روا مان لیتا ہے اور اس کے علاوہ ہر فرمان روا کی نفی کر دیتا ہے، اس کے بعد مقام عمل میں فرمان روا کے فرامین کو بجا لانا اس کے ذمہ ہے۔ یہ سارے فرامین خداوند تبارک و تعالیٰ نے بندگان کے لیے صادر فرمائے ہیں۔ ان فرامین کے بجا آوری کا نتیجہ و صلہ اللہ کی ذات کو نہیں لوٹتا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ غنی عن العالمین ہے، ان کے عمل سے، ان کی اطاعت سے، فرمان برداری سے، فرمان بجا آوری سے، لیکن یہ فرامین اور ان فرامین پر عمل انسان کے لیے، مومن کے لیے لازم ہے، اور اس فرمان کے بغیر مومن اپنا مقصد حیات حاصل نہیں کر سکتا۔ اطاعت فرامین الہی میں حق تعالیٰ نے حکم دیا ہے مومنین کو کہ اللہ کے فرامین بجا لائیں، اللہ کے رسول کے فرامین بجا لائیں، اور اولی الامر کے فرامین بجا لائیں۔
چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہدایت مقرر فرمائی ہے، دین مقرر فرمایا ہے، اور اس ہدایت کی ترسیل و ارسال و ابلاغ کے لیے اللہ تعالیٰ نے نظام قائم فرمایا ہے، نظام نبوت و رسالت، انبیاء کرام علیہم السلام و رسول اعظام علیہم السلام اللہ کے فرامین ابلاغ فرماتے ہیں، اور ان کی اطاعت لازم و واجب ہے۔ ہر دو شعبوں میں وہ فرامین جو اللہ کے فرامین ہیں اور وحی کے ذریعے رسل و انبیاء تک پہنچے ہیں، اور جنہیں انبیاء کرام اس عنوان کے ساتھ ابلاغ فرماتے ہیں کہ یہ قول الہی ہے، یہ وحی خدا ہے، اور وہ فرامین بھی جو وحی کے عنوان سے نہیں فرماتے بلکہ اپنی ثوابدید پر حکم فرماتے ہیں، لیکن اللہ کے اذن سے اور اللہ کے فرمان کے مطابق بیان فرماتے ہیں، یعنی وہ آیت قرآن مثلا نہیں ہوتی۔ کسی بھی مورد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کو حکم دیں اور وہ آیت کی صورت میں نہ نازل ہوا ہو، اور رسول اللہ فرمان دیں بحیثیت رسول الہی و بحیثیت امام و پیشوا و رہبر، اس فرمان کو بجا لانا لازم و واجب ہے۔ اور اسی طرح جو اولی الامر ہے، مقرر کیے گئے ہیں جنہیں خداوند تبارک و تعالیٰ نے منسوب کیا ہے، یا جن کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک معیار و نظام مقرر فرما دیا ہے، ہر دو مصادیق میں جنہیں منسوب کیا ہے یا جنہیں حکم عام کے ساتھ اور ایک معیار عام کے ساتھ نصب کر دیا ہے، اور جو اس معیار کے اوپر پورے اترتے ہیں ان کا فرمان بجا لانا بھی ضروری ہے۔ اور چونکہ مشکل پیش آتی ہے مومنین کو اللہ کے فرامین بجا لانے کے بعد، رسول اللہ کے فرامین بجا لانے کے بعد یہاں تک الجھن پیش نہیں آتی، لیکن اولی الامر کے فرامین میں مشکل پیش آتی ہے، ایک اولی الامر کے معنی و تفسیر میں، اور دوسرا اولی الامر کے مصداق میں کہ اولی الامر کا مصداق کون ہے۔ جیسا پہلے اشارہ کیا تھا کہ اولی الامر کے متعلق اقوال مفسرین کے و علماء کے و مسالک و فرقوں کے متعدد ہیں۔ بعض اولی الامر خلفائے راشدین کو فقط سمجھتے ہیں، منحصر سمجھتے ہیں، بعض اولی الامر علماء فقہا کو سمجھتے ہیں، بعض اولی الامر ہر سلطان، ہر حاکم کو سمجھتے ہیں، جس کی حکومت میں مومنین رہ رہے ہوں، وہ جیسا بھی ہو وہ اولی الامر ہے۔ اور امامیہ کے نزدیک اولی الامر ائمہ اطہار علیہم السلام ہیں۔ ان تمام صورتوں میں اگر اولی الامر فقط خلفائے راشدین ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی نسلوں کے اندر اولی الامر نہیں ہیں، یا اولی الامر اگر منحصر ہوں ائمہ معصومین علیہ السلام میں، جیسے امامیہ میں اکثر علماء کا قول ہے و اکثر کا نظریہ ہے، اس صورت میں بھی فقط حضرات معصومین علیہ السلام اولی الامر ہیں، اور اس کے علاوہ کسی کو حق امر و حق فرمان نہیں ہے۔ اور اس طرح سے کہ اگر ہم اولی الامر کو منحصر قرار دیں اور اس کے علاوہ کسی کو امر و فرمان کرنے کی حیثیت سلب کر لیں تو اس سے اطاعت کا دائرہ بہت محدود ہو جاتا ہے، فرامین الہی ایک خاص عہد کے ساتھ مخصوص ہو جاتے ہیں، دین ایک خاص زمانے کے ساتھ مخصوص ہو جاتا ہے، پھر ہر زمانے کے لیے، ہر زمین کے لیے، ہر مومن کے لیے قیامت تک کے لیے حلال و حرام جس کی صراحت کی گئی ہے کہ حلال اللہ کا حلال قیامت تک حلال ہے، اور جو اسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ قیامت تک حرام ہے، اور جو حکم خدا نے مقرر فرمایا ہے دین خاتم
دین اسلام میں یہ دین قیامت تک کے لیے ہے. یہ دین سابقہ ادیان یا سابقہ شرائع کی طرح کسی خاص نسل یا کسی خاص زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کے لیے یہی دین ہے. حجت اللہ کی جانب سے، اور اس کے بعد نہ کسی نبی نے مبعوث ہونا ہے، نہ کسی دین جدید نے اللہ کی طرف سے آنا ہے. اور دین کی جو عمومیت ہے، دین کی شمولیت ہے، وہ منحصر ہو جاتی ہے، اور یہ خود دین کے لیے تناقض پیدا ہو جاتا ہے. اگر ایک حکم دینی کو ہم اس طرح سے معنی کریں کہ جس سے کل دین کا دائرہ محدود ہو جاتا ہے، وہ دین کے اندر ایک تضاد پیدا ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم کا فرمانا ہے آپ جتنا بھی تلاش کرو دین کے اندر، قرآن کے اندر آپ کو اس میں تضاد و اختلاف نہیں ملے گا، بلکہ ایک اعجاز ہے، وہ معجزہ ہے قرآن اس پہلو سے کہ اس کے اندر تضاد نہیں ہے. آیات کو نقض نہیں کرتی، بعض آیات کی مخالفت نہیں کرتی، بلکہ اسلوب کلام کے مطابق عام اور خاص اس صورت میں ہیں کہ بعض آیات عمومیت رکھتی ہیں، بعض آیات خصوصیت رکھتی ہیں، اور ان میں تضاد نہیں ہوتا، بلکہ یہ عام کلام کا ایک اسلوب ہوتا ہے، قاعدہ ہے کہ اسی طرح سے کلام صادر ہوتا ہے، سرزاد ہوتا ہے. اس کلام کو متضاد نہیں کہتے. اولی الامر وہ بھی ہیں جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے میں منسوب کر دیا کسی بھی مہم کے لیے، جنہیں کہہ دیا کہ رسول اللہ نے کہ یہ میری طرف سے تمہارے امیر مقرر ہوئے ہیں، اور ان کی تم نے جنگ میں یا صلح میں یا تجارت میں یا زراعت میں یا کسی بھی مسئلے میں جہاں بھی رسول اللہ کچھ افراد کو روانہ فرماتے، وہاں ان کا ایک سربراہ بھی، ان کا ایک پیشوا بھی، ان کا ایک امیر بھی ساتھ مقرر فرما دیتے، اور دوسروں کو تاکید کرتے کہ اس کی ہر بات آپ نے ماننی ہے اور اس کی بات کا انکار نہیں کرنا. یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ جو معصوم نہیں ہے اس کی اطاعت مطلق نہیں ہے. معصوم کی اطاعت مطلق ہے کہ چونکہ وہ غلط حکم دے نہیں سکتے، لیکن غیر معصوم جنہیں حق امر دے دیا گیا ہے، فرمان کا حق دے دیا گیا ہے، ان کی اطاعت میں لا محالہ قرآن کریم اور دین کی وہ شرائط موجود ہیں کہ ان کے احکامات جب تک دائرہ دین کے اندر ہیں وہ دینی احکام ہیں، لیکن جہاں پر خطا ہو اور ان کی خطا واضح ہو، روشن ہو، وہاں پر ان کی رائے اطاعت نہیں ہو سکے گی. اگرچہ بعض مسالک میں یہ بحث ہے کہ وہ غلط رائے بھی دیں تو بھی اطاعت کرو، اور اس صورت میں ان کا اجر کم ہو جاتا ہے، لیکن جہاں پر صحیح رائے صادر کریں وہاں ان کا اجر 2 برابر ہو جاتا ہے. لیکن یہ مسلم ہے کہ جہاں واضح خطا ہو وہاں پر اطاعت نہیں ہے، چونکہ لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی مخالفت و معصیت میں مخلوق کو اطاعت کا حق حاصل نہیں ہے. جہاں مخلوق کی اطاعت کا دائرہ آ جاتا ہے اور وہ خالق کی اطاعت کے لیے رکاوٹ بنتی ہے، یہ حق اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کیا کسی کو. اطاعت الہی و اطاعت رسول اللہ و اطاعت اولو الامر میں ساتھ خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ آپ کی نجات فقط اسی اطاعت میں ہے، اطاعت کا کوئی متبادل نہیں ہے. قرآن کریم میں متعدد آیات ہیں، انشاءاللہ یہ ساری آیات ملاحظہ کریں گے اور پیش کریں گے مومنین کی خدمت میں کہ ایسے لوگ جو آخرت میں محشور ہوں گے اور بہشت سے محروم ہوں گے اور معذب ہوں گے، عذاب میں ہوں گے، نار میں ہوں گے، جہنم میں ہوں گے، ان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوگی کہ انہوں نے اطاعت نہیں کی، اور وہ اعتراف کریں گے جب ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کیوں اس انجام سے دوچار ہوئے ہیں، تو وہ یہ کہ جواب دیں گے کہ ہم نے اللہ کی اطاعت نہیں کی یا رسول اللہ کی اطاعت نہیں کی
اور اولی الامر کی اطاعت نہیں کی ہم نے، اس وجہ سے ہم اس انجام سے دوچار ہوئے ہیں۔ اور اس کے برعکس وہ یہ بھی بتائیں گے کہ ہم نے جن کی اطاعت لازمی تھی وہ نہیں کی، اور جن کی ممنوع تھی ان کی اطاعت کی ہے۔ اللہ کی اطاعت کا متبادل جو لوگ تلاش کر لیتے ہیں فسق و فجور کے طور پر، وہ غیر اللہ کی اطاعت ہے، الہہ کی اطاعت ہے جو انہوں نے خود گڑھ لیے ہیں یا بنا لیے ہیں۔ بعض آیات کریمہ میں اطاعت کا انجام و اطاعت کا نتیجہ ذکر کیا گیا ہے۔ چند آیات ان میں سے ملاحظہ کرتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اطاعت کا انجام بتایا ہے کہ کیا ہوگا۔ ان میں سورہ مبارکہ النساء میں آیات 13 میں ہے، احکام بیان فرمائے ہیں۔ اس سے پہلے آیات 13 سے پہلے سورہ مبارکہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے مختلف فرامین و احکام بیان فرمائے ہیں جو انسان کی معمول کی روزمرہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان فرامین کی بجاوری کا حکم بھی ہے اور ان فرامین کے اوپر تاکید ہے۔ یہ فرامین آیا 11 سے شروع ہوتے ہیں، اس سے پہلے بھی ہیں، بعض وراثت کے احکام ہیں اور بعض روزمرہ زندگی کے احکام ہیں۔ آغاز سورہ مبارکہ بقرہ سے ہی یہ احکام شروع ہو جاتے ہیں، سورہ مبارکہ نساء سے۔ سورہ نساء ان الفاظ کے ساتھ شروع ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اور اس کے بعد وہ احکام شروع ہو جاتے ہیں، فرامین اللہ کے انسان کی روزمرہ معمول کی زندگی کے بارے میں۔ وآتوا الیتامی اموالہم، یتیموں کو ان کے اموال دے دو، آپ غصب نہ کرو، کھو مت، ان سے چھینو مت، ان کے اموال یتیموں کے حوالے کر دو۔ ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور یوں نہیں ہے کہ یتیموں کے اموال جو آپ کے پاس ہیں ان میں سے اچھا مال خود رکھ لو اور اپنے مال میں سے جو برا ہے، گھٹیا مال ہے، وہ یتیموں کو دے دو۔ کہ بعض یہ کام کرتے ہیں کہ اگر ان کے پاس یتیم کا مال ہے تو یتیم کا جو اچھا مال ہے وہ خود رکھ لیتے ہیں اور اس کے بدلے میں اپنا گھٹیا مال اتنی ہی مقدار میں یتیم کے لیے رکھ دیتے ہیں، چونکہ وہ ابھی یتیم ہے اور تحت کفالت ہے، اس وجہ سے یہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ ایک فرمان ہے اللہ کا کہ یہ کام مت کرو، خبیث کو طیب کے ساتھ تبدیل مت کرو اور طیب کو خبیث کے ساتھ تبدیل مت کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور یتیم کے اموال اپنے اموال میں شامل مت کرو، کھو مت، ملا کے مخلوط کر کے کہ یتیم کا مال ہے تو اس کو اپنے مال کے ساتھ مت شامل کرو۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، حوب بھی اتفاقاً انہی عناوین میں سے ہے جس کے بارے میں پہلے اشارہ ہوا تھا کہ قرآن کریم میں حق تعالیٰ نے گناہ معصیت کی مختلف کیفیتیں بیان فرمائی ہیں۔ ان کیفیات میں سے ایک خوب ہے کہ یہ خوباً کبیرہ ہے، یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کہ انشاءاللہ اس بات میں آئیں گے ہم گناہ کی کیفیات جنہیں قرآن نے مختلف عناوین سے ذکر کیا ہے، اس کے ضمن میں خوب کس قسم کا گناہ ہے، کس قسم کا عمل ہے، کس قسم کی برائی ہے، جسے خاص عنوان کے ساتھ خوب کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ ایک اور حکم یہ ہے کہ آپ یتیم خواتین کے ساتھ وہ
بچیاں وہ لڑکیاں جن کے ماں باپ نہیں ہیں یا باپ نہیں ہیں، اگر ان کے ساتھ ازدواج کرنا چاہتے ہو اور عدالت قائم نہیں رکھ سکتے ہو تو مت کرو ان یتیم عورتوں کے ساتھ شادی، ان کا حق زیادہ ہے، اور اس کے بجائے دوسری اچھی عورتیں ہیں یتیموں کے علاوہ، ان کے ساتھ شادی کرو کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہیں اگر یتیموں کا حق ادا نہیں کر سکتے تم۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور ایک حکم یہ ہے کہ تمہیں اجازت ہے 2 شادیاں کر سکتے ہو، 3 کر سکتے ہو، 4 کر سکتے ہو، لیکن قسط و عدالت کے ساتھ، اور اگر ڈرتے ہو کہ نہیں کر سکتے یہ عدل قائم ازواج کے درمیان تو پھر ایک پر اکتفا کرو، کہ بعض بزرگان علماء کے بقول کے تعدد ازدواج کی صورت میں عدالت قائم کرنا یہ عام آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے، جو 2 شادیاں کر لیتے ہیں یا 4 شادیاں کرتے ہیں یا کم و بیش۔ بعض علماء 2 شادیاں کر لیتے ہیں، بعض دیگر علماء تھے جو 2 شادیوں والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ کہتے تھے یہ عادل نہیں ہے، چونکہ یہ عدالت ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان قائم کر سکے عام آدمی کے لیے، بھلے جو باتقوی انسان ہیں، جو بہت اعلیٰ درجہ عدالت پہ فائز ہیں، وہ کر لیتے ہیں لیکن دشواری کے ساتھ، چونکہ عدالت قائم کرنے کے لیے خود ازواج کا بھی تعاون درکار ہوتا ہے، جبکہ 2 شادیاں جہاں پر ہوں وہاں ازواج کی عدالت برقرار کرنے کا موقع ہی نہیں دیتی، مرد اگر کرنا بھی چاہے عدالت برقرار، وہ 2 بیویاں نہیں کرنے دیتی یا چند ازواج وہ نہیں کرنے دیتی یہ عدالت برقرار۔ بس اس وجہ سے ان بزرگان کی یہ سیرت تھی کہ وہ ایسے آدمی کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھتے تھے جس کے بارے میں انہیں علم ہوتا تھا کہ یہ 2 شادیاں ہیں ان کی، اس وجہ سے اس کی عدالت ان کے لیے محرز نہیں ہوتی تھی۔ قرآن کا بھی فرمان ہے کہ بشرط عدالت، اس عدالت کی تفصیل ہے کہ انسان تعدد ازدواج کی صورت میں عدالت اگر قائم کرتا ہے تو بعض روایات کے مطابق کہ حتیٰ نگاہ کرنے میں بھی عدالت ہونی چاہیے کہ جتنی دفعہ ایک کو دیکھا ہے اتنی دفعہ اس کو بھی دیکھنا پڑے گا، جتنی باتیں اس سے کی ہیں اتنی باتیں دوسری سے بھی کرنی پڑیں گی، اور جتنا وقت اس کو دیا اتنا ہی وقت اس کو دینا پڑے گا۔ اگر اس میں اوپر نیچے ہو گیا تو تعادل ختم ہو گیا، عدالت ختم ہو گئی، اور یہی اتنی باریکی میں جا کر عدالت کے کتنی دفعہ میں نے اس کو پہلی بیوی کو دیکھا اتنی دفعہ دوسری کو دیکھے، کہ عموماً نہیں دیکھتے، چونکہ پہلی بیوی سے خستہ ہوتے ہیں تو دوسری کرتے ہیں، اور دوسری زیادہ اچھی لگتی ہے ان کو، پہلی کو اگر دیکھنا پسند کرتے تو دوسری نہ کرتے یہ، اس لیے یہ عدالت عملاً مشکل ہے، بہت دشوار ہے انسان کے لیے۔ قرآن کریم کا بھی فرمان ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، یہ ایک حکم ہے، یہ فرامین ہے اللہ تعالیٰ کے انسان کے معمول کی زندگی کے بارے میں۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، پھر حکم دیگر اسی عائلی زندگی کے متعلق ہے کہ خواتین کے جو حقوق ہے، مہر ہے، وہ دو ان کو ادا کرو نہیں۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا، اگر وہ خود اپنی رضا سے، طیب سے، اپنی خوشی سے تمہیں کچھ بخش دیتی ہیں یا دے دیتی ہیں تو وہ لے لو آپ، وہ گوارا ہو، مبارک ہو آپ کو، ہنیئن مریہ۔ لیکن اگر وہ اپنی مرضی سے نہیں دیتی، تم زور زبردستی سے، دھمکی سے ان ازواج کا حق مہر ان سے معاف کروا لیتے ہو، انگوٹھے لگوا لیتے ہو، عدالتی بیان دلوا دیتے ہو، یا کسی بھی طرح سے وہ مال کھا جاتے ہو، یہ ممنوع ہے، حرام ہے۔ اور سب سے قبیح مال وہ ہے جو کوئی مرد عورت کا حق مہر کھا جاتا ہے۔ ولا، حکم دیگر یہ ہے کہ ولا تو السفہاء اموالکم، ایک حکم دیگر، فرمان دیگر یہ ہے کہ اپنے اموال سفیہوں کو، بے وقوفوں کو مت دو، احمق کو اپنا مال مت دو، نہ تجارت کے لیے دو، نہ امانت کے لیے دو، نہ اسے کسی بھی غرض سے نہ دو، کسی بے وقوف کو یہ مال نہ دو کہ جائے آپ کے لیے جا کے بازار سے کوئی چیز خرید کے لائے، ممنوع ہے۔ لا تو اپنا مال احمق لوگوں کو، سفیہ لوگوں کو، سفیہ اس کو کہتے ہیں جو نفع نقصان کی تمیز نہ کر سکے، جو
اصل اور نقل کی تمیز نہ کر سکے. جیسے یہ سمجھنا آتی ہو کہ مال اصلی کون سا ہے، نقلی کون سا ہے. جو مال تجارت کرتے ہوئے، لین دین کرتے ہوئے یہ نہ سمجھ سکے کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، یہ سفی ہے. اس کو نہ دو اپنا مال. اپنے اموال بچاؤ. اللہ کا فرمان ہے کہ یہ اموال اپنے محفوظ رکھو، آپ ان کے حوالے مت کرو. التی جعل اللہ لکم قیاما، اور یہ وہ اموال ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے تمہارے قیام کا ذریعہ ان کو قرار دیا ہے. ان کے اوپر تمہاری زندگی قائم ہے، دار و مدار تمہارا اس مال کے اوپر ہے. یہ اگر تم اٹھا کے بیوقوفوں کے حوالے کرتے جاؤ گے، وہ اس کو تباہ کریں گے. کسی قسم کا مال، حتیٰ حکم میں ہے، روایات میں ہے کہ خود بیوقوف کا مال بیوقوف کے حوالے مت کرو. بیوقوف وراثت میں یا کسی بھی وجہ سے اس کا مال ہے یا اس نے کمایا ہے تو اس کا اختیار اس کے پاس نہیں ہے، اسے مت دو، ضائع کر دے گا، تباہ کر دے گا، نابود کر دے گا. اور ایسے ہوتا ہے اور ہوا ہے کہ خاندان سارا ایک بیوقوف ڈبو دیتا ہے. اموال، جائیداد، صنعت، معدن، جو کچھ بھی اجداد یا آبا کی طرف سے ہوتا ہے وہ ایک بیوقوف کے ہاتھ چڑھتا ہے، وہ سارا کچھ گنوا دیتا ہے. اسی طرح بیت المال بیوقوف کے ہاتھ میں مت دو. دینی مال بیوقوف کے ہاتھ میں مت دو. زکوٰۃ فطرہ دیا تو بیوقوفوں کو نہ دو، آپ احمقوں کے حوالے نہ کرو گے، یہ اس کو ضائع کر دیں گے. نہ اپنا مال دو، نہ دین کا مال دو، نہ اللہ کا مال دو، نہ خود ان کا مال ان کے حوالے کرو. کیوں؟ چونکہ وہ مال خرچ کرنے اور مال سنبھالنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. یہ بھی ایک حکم ہے، فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا. وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، البتہ سفہاء کے مال سے ان کو راشن، ان کو کھانا آپ نے دینا ہے. انہی کے مال سے آپ جو بیوقوف نہیں ہیں، عاقل ہیں، ان کے ذمہ ہے کہ وہ بیوقوفوں کی کفالت کریں، بے شک انہی کے اموال میں سے کریں. وَاكْسُوهُمْ، ان کے کپڑے بناؤ. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ان کے ساتھ رویہ برتاؤ اچھا رکھو. بیوقوف وہ ہے، آپ نہیں ہو. بیوقوفوں کے ساتھ آپ کا رویہ اچھا ہو چکے آپ عاقل ہو، اور عاقل کا رویہ ہمیشہ خوب ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، حتیٰ بیوقوفوں کے ساتھ. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یتیموں کو آزمائش کرو کہ آیا وہ بالغ ہوئے ہیں، رشید ہوئے ہیں، پختگی ان کے اندر آئی ہے یا نہیں آئی ہے. حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر آپ نے ان سے میں اندر محسوس کیا، پایا کہ اب پختہ ہو گئے ہیں، رشد ہو گئے ہیں، سوجھ بوجھ فہم ان کے اندر آ گئی ہے، خوب اس صورت میں فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو کب مال دینا ہے؟ بیوقوفوں کو تو بالکل نہیں دینا. ان کا مال آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے اور انہیں ان کے اوپر خرچ کرنا ہے. لیکن یتیموں کا مال انہیں دے دینا ہے جب وہ پختہ ہو جائیں، جب وہ رشید ہو جائیں، جب رشد کو پہنچیں، اس وقت یہ مال انہیں آپ نے ادا کر دینا ہے. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، اسراف مت کرو ان کے مال کے اندر اور لاپرواہی مت برتو ان کے مال کے اندر. ان یکبروا ومن کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، تم میں سے جو بے نیاز ہیں، غنی ہیں، ان کے اپنے پاس مال دولت ہے، تو وہ یتیموں کے مال سے نہ اسراف کریں، استعمال کریں. لیکن جو خود فقیر ہیں اور کسی یتیم کے کفیل ہیں تو اس کفالت میں انہیں کچھ ضرورت پڑتی ہے مال کی، یتیم کی کفالت کرتے ہوئے، تو یہ یتیم کے مال سے کر سکتے ہیں. اس میں سے اگر انہیں فرض کریں کہ یتیم کو سنبھالنے کے لیے انہیں خود بھی کھانا ضروری ہے ان کے پاس، یا اپنا لباس چاہیے اور اپنے کھانے اور لباس کے لیے ان کے پاس نہیں ہے پیسہ، اور کام ان کا یتیموں کی کفالت ہے، تو یہ اس صورت میں اس فنڈ سے یا اس یتیم کے مال سے اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں جب یہ فقیر ہوں. لیکن اگر فقیر نہ ہوں پھر نہیں لے سکتے. جن لوگوں نے یتیم خانے بنائے ہوئے ہیں، ان یتیم خانوں سے وہ خود نہیں کھا سکتے یتیموں کے مال سے. وہ یتیموں کے مال سے خود تنخواہیں اپنی رکھ لیں، اگر وہ خود مالدار ہیں تو وہ تنخواہیں نہیں لے سکتے یتیموں کے مال سے، یتیم خانے سے. اگر فقراء ہیں، خود بھی یتیموں سے بدتر حالت ہے ان کی، پھر لے سکتے ہیں. وہ بھی اس صورت میں کہ جب ان کے خدمات ساری یتیموں کے لیے ہوں، کہ اپنے صبح و شام تمام اوقات یتیموں کے لیے صرف کر رہے ہیں، اس صورت میں اس مال سے استفادہ کر سکتے ہیں.
اور وہ بھی صرف ضرورت کی حد تک. فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. اسی طرح فرمان دیگر ہے لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. خوب جو کچھ اولاد کے لیے مرحومین چھوڑ جاتے ہیں تو اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے، اس میں عورتوں کا بھی حصہ ہے. یہ فرمان ہے قرآن کریم کا کہ جو شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے مال میں دونوں کا حصہ ہے، اس کی ذکور اولاد کا بھی حصہ ہے اور اس کی اناث اولاد کا بھی، ان کے بیٹوں بیٹیوں دونوں کا حصہ اس مال کے اندر پایا جاتا ہے. اور ان کے علاوہ اولاد کے علاوہ دیگر جو اقربا ہیں وراثت میں جن کا نام آتا ہے ان کا بھی حصہ ہے. مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضہ، البتہ ہر ایک کا حق وہاں پر معین اور طے شدہ ہے. وَإِذَا حَضَرَ، اب حکم دیگر ہے، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ. اور جب آپ وراثت تقسیم کر رہے ہو اور وہاں پر مثلا کسی مالدار انسان کی جو اس دنیا سے گزرا ہے اس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے اور اس کی تقسیم کے وقت کچھ لوگ رشتہ دار حاضر ہیں وہاں پر جو وارثین میں شامل نہیں ہیں لیکن تقسیم کے وقت وہاں موجود ہیں تو ان کو بھی دو آپ. فارزقوہم منہ، انہیں بھی ان میں سے ارزاق کرو. وقولوا لہم قولا معروفا، یتامہ مساکین اولی القربا رشتہ دار اگر ضرورت مند وہاں تقسیم کے وقت موجود ہیں تو انہیں بھی اس مال میں سے حصہ دو. فارزقوہم منہ وقولوا لہم قولا معروفا. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. اور وہ لوگ جو اپنے پیچھے زیادہ ذریت اولاد چھوڑ جاتے ہیں انہیں زیادہ اس بات کی پرواہ کرنی چاہیے، وصیت کر کے جانا چاہیے، اپنے اموال کو معین کر کے جانا چاہیے اور تقوی اختیار کریں. وقول سدید. ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو یتیموں کا مال ظالمانہ طور پر عدواناً کھا جاتے ہیں غاصبانہ طور پر، انما یاکلون فی بطونہم نارا، یہ اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں. مال یتیم کھانا ایسے ہی ہے جیسے انسان آگ کھا رہا ہے، عذاب کھا رہا ہے، جیسے اپنے پیٹ کو جہنم بنا رہا ہے. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی یہ آگ کھا رہے ہیں، جہنم کھا رہے ہیں، اور آخرت میں بھی انہیں جہنم ہی نصیب ہوگی. یوصیکم اللہ فی اولادکم، حکم دیگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کے بارے میں تمہیں قانون بنایا ہے، تمہارے لیے وصیت کی ہے خداوند تبارک و تعالیٰ نے. کیا ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین، ایک وراثت کا قانون تمہارے لیے، یہ اللہ نے، یہ فرامین ہے، یہی سارے خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہدایت زندگی انسان کے لیے، نظم حیات بشر کے لیے مقرر کیے گئے یہ قوانین ہیں کہ اگر تمہاری اولاد ہے اور اس میں بیٹیاں بیٹے ہیں تو جو بیٹا ہے اس کا حصہ 2 گنا ہے بیٹی کی نسبت. بیٹی کا نسبت جو حصہ بنتا ہے اس کے 2 برابر بیٹے کا ہے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مِمَّا تَرَكَ، اور اگر 2 سے زیادہ ہیں بیٹیاں تو اس صورت میں ان کا تیسرا حصہ بنتا ہے. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر ایک بیٹی ہے تو اسے نصف ملے گا باپ کی اولاد وراثت میں سے، اور مرحوم کے ماں باپ کو ملے گا. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. اگر کوئی شخص مر گیا ہے اور اس کے بچے بھی ہیں تو اس کے ماں باپ کو اس کے اموال میں سے 6واں حصہ ملے گا تمام وراثت کا. اخوۃ فإن کا والے فإن لم يكن له ولد ووارثه أبواه، اگر اس کا بیٹا نہیں ہے، اس مرحوم کا اولاد نہیں ہے اور وراثت میں کچھ چھوڑ گیا ہے تو اس صورت میں اس کے ماں باپ کو
جو ملے گا فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، ماں کو تیسرا حصہ ملے گا. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اگر اس میت کے بھائی بھی ہیں تو اس صورت میں ماں کو چھٹا حصہ ملے گا. من بعد وصیۃ یوصی بها او دین، لیکن یہ اس وقت وراثت تقسیم ہوگی جب میت کا قرضہ اور میت کی وصیت جس نے مال کے بارے میں کی تھی وہ نکال کے، اس کے واجبات نکال کے، اس کے قرض نکال کے اور اس کی وصیت کے مال نکال کے باقی جو بچتا ہے اسے اس ترتیب کے ساتھ تقسیم کرنا ہے. یہ قانون ہے انسان کی معمول کی زندگی کے اندر جو روزمرہ پیش آتا ہے. آئے دن جس طرح انسان کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے، اسی طرح آئے دن انسان اس دنیا سے جاتے بھی ہیں مومنین. اور چونکہ روزمرہ کا یہ ابتلا ہے کہ ایک معاشرے میں، ایک ملک قوم کے اندر روزانہ ہی یہ اموات ہو رہی ہیں، تو یہ روزانہ کے مبتلا بے مسائل ہیں جو ان قوانین کی بنیاد پر انجام پانے ہیں. آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما. کہ ان احکام کی تفصیل اپنے مقام پر یہاں چونکہ ہم باس اطاعت میں، جس میں اطاعت کا حکم آیا ہے، اس سے پہلے یہ فرامین آئے ہیں. ان فرامین کے بعد حکم اطاعت ہے. ہم اس لیے ان فرامین کو پڑھ رہے ہیں. یہ فہرست احکام کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ احکام انسان کی زندگی کی جزیات مقرر کی ہیں اور بعد میں فرمایا کہ اطاعت کرو، یعنی انہی کو بجا لو. یہ اطاعت یہ ہے اللہ کی کہ وصیت اس طرح سے کرو، یتیموں کے ساتھ اس طرح سے رویہ رکھو، مسکینوں کے ساتھ اس طرح رویہ رکھو، اگر کوئی مر جائے اس کی وراثت کو اس ترتیب سے، یتیم بچیوں سے شادی کرنی ہے، ان کے یہ حقوق ہیں. تمام مسائل یہی احکام ہیں، یہی فرامین ہیں اللہ تعالیٰ کے. اطاعت انہی کے اندر چاہیے. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور شوہر کے لیے آدھا مال ملے گا شوہر کو بیوی کی وراثت میں سے اگر بچہ نہ ہو اس کا. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ، اگر اس کا بچہ بھی ہے پھر چوتھا حصہ ملے گا. مِمَّا تَرَكْنَا مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور جو عورتوں نے، جو ان کے ذمہ قرض تھا، جو ان کی وصیت تھی، وہ سارا نکال کے پھر اس صورت میں شوہر کو اتنا اور بچوں کو اتنا ملے گا اگر عورت فوت ہو جاتی ہے. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، معذرت، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ. اس صورت میں ربع حصہ ملے گا جو کچھ تم نے، عورتوں کو ربع ملے گا چوتھائی حصہ جو تم نے ترک کیا ہے اگر بچے نہ ہوں. اگر بچے ہوئے تو پھر ان کو 8واں حصہ ملے گا خواتین کو. مما ترکتم من بعد وصیۃ توصون بها او دین. وان كان رجل یورث کلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصیۃ یوصى بها او دین غیر مضار وصیۃ من اللہ واللہ علیم حلیم. اب یہ مختلف صورتیں ہیں کہ اگر انسان مر جاتا ہے اس کے وراثت میں کون ہیں، بچے ہیں، بسا اوقات بچے ہوتے ہیں، بسا اوقات نہیں ہوتے، بسا اوقات بہن بھائی ہوتے ہیں، بسا اوقات نہیں ہوتے، بعض اوقات ماں باپ زندہ ہوتے ہیں، بعض اوقات نہیں ہوتے. یہ مختلف صورتیں ہیں جو انسان کی بنتی ہیں ان کے عزیزوں کی وفات کے وقت. ان تمام صورتوں کے لیے احکام ہیں، ایک ایک شق کے لیے احکام ہیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے کہ اس ترتیب کے ساتھ یہ احکام آپ نے بجا لانے ہیں اور یہی اطاعت ہے. اور ان تمام فہرست کے بعد اب آیا 13 میں سورہ مبارکہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے تلک حدود اللہ، یہ حدود خدا ہے. یہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے یہ حد ہے، یہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہاری زندگی کی حدیں ہیں. حدیں یعنی وہ کنارے جہاں آپ نے باہر نہیں جانا، ان سے آگے نہیں بڑھنا، ان سے ہٹ کر کوئی عمل انجام نہیں دینا. ان حدود کے اندر، ان حدوں کے اندر رہنا ہے تم نے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اطاعت کرتا ہے اللہ اور رسول کی، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
वज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। फ़मन युतिइल्लाह व रसूलहू, ये हुदूद खुदा है, और जिसने इताअत की अल्लाह की और रसूल खुदा की, जिसने इताअत की, इताअत से मुराद यानी इन्हीं हुदूद की जिसने पाबंदी की, इन्हीं हुदूद के अंदर जो रहा, इन्हीं कवानीन के मुताबिक जिसने अमल किया और इन्हीं कवानीन को जो बजा लाया और फरमान इलाही को जिस तरह से मुकर्रर किया गया है उसके लिए अगर मुकर्रर कर दिया है, ये मुती है। और मुती युदखिलुहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, जो इताअत करेगा अल्लाह की इन हुदूद को मुराद करेगा, उसने जन्नत में जाना है। उसके अंजाम में से एक चीज़ ये कि उसे जन्नत मिलेगी और जन्नत की नेमतें मिलेंगी। वो नेमतें जो अनहार हैं, नहरें बह रही हैं उनके अंदर, और वो जन्नत जिसके अंदर इंसान की हर वो चीज़ मौजूद है जो उसके लिए लाजमी है, वो उसके अंदर मौजूद है, उस बहिश्त के अंदर। खालिदीन फीहा, जन्नत के बारे में उमूमन ये गलतफहमी हो जाती है मुफस्सिरीन को भी, मुतरजमीन, सामीन और मुबल्लिगीन सब को, कि जन्नत आखिरत के दो शक्लें हैं, जन्नत और जहन्नम, दो अंजाम हैं। दोनों का जिक्र कुरान करीम के अंदर है, कुतुब आसमानी में है, रिवायात और अहादीस के अंदर है, और दोनों आलम आखिरत हैं, दोनों उखरवी जिंदगी हैं, उखरवी उमूर हैं। और दुनिया व आखिरत में आपस में कोई इश्तराक नहीं है, चूंकि दुनिया के खात्मा से आखिरत का आगाज होता है, इसलिए दोनों का अलग अलग निज़ाम है। हयात उखरवी व हयात दुनियावी, दोनों अलग अलग हयात हैं, दोनों के तकाज़े अलग हैं, दोनों की कैफियतें अलग हैं, दोनों की ज़रूरतें अलग हैं। और उखरवी तकलीफ़ें, उखरवी दर्द और रंज उखरवी हैं, दुनियावी नहीं हैं। इसी तरह उखरवी नेमतें उखरवी हैं, उखरवी होना उनकी हकीकत में शामिल है, और दुनियावी होना यहाँ की उमूर की हकीकत में शामिल है, दुनियावी होना। लेकिन हमें आखिरत दुनिया की ज़बान में समझाई गई है, दुनिया की इस्तिलाहात, दुनिया के अल्फाज और दुनिया की बोली में हमें आखिरत समझाई गई है। उसका नतीजा ये निकला है कि हमने दुनिया की बोली के ज़रिए जो आखिरत बयान की गई थी, हमने सिर्फ बोली को दुनियावी नहीं रखा, बल्कि उसके मानी और आखिरत को भी दुनिया ही समझ लिया है। यानी जन्नत एक खुशहाल दुनिया ही का नाम समझ लिया है, और जहन्नम एक नागवार दुनिया ही को समझ लिया है हमने। हरगिज़ ऐसे नहीं है। जन्नत एक खुशहाल दुनिया का नाम नहीं है, और जहन्नम एक नागवार दुनिया का नाम नहीं है, क्योंकि दुनिया नहीं है, दोनों आखिरत हैं, और उनको मुख्तलिफ अंदाज से पेश किया गया है। लिहाजा इताअत का समरा व नतीजा बहिश्त है, जन्नत है, जिसके अंदर अनहार हैं, नहरें हैं, जिसके अंदर यानी कतरात नहीं हैं, अनहार हैं, फरावानी हैं, और वो तमाम फरावानी इंसान के उस मरहले के मुताबिक है, उसके मुनासबत से है। जिस तरह इंसान ज़िंदगी में चंद मरहले तय करता है और साबका मरहले की पुरकशिश चीज़ें अगले मरहले में बेकशिश हो जाती हैं। जैसे मसलन बचपन में इंसान जब शीरखार होता है या थोड़ा सा और तुफूलियत का अहद इंसान का गुजरता है, तो उसकी शौक़, उसकी लज्जतें, उसकी चाहतें, वो कुछ और चीज़ें होती हैं। उसे मुफीद तरीन चीज़ें भी दें तो वो वहाँ पर लज्जत महसूस नहीं करता। अगर वो चीज़ें बड़ों को दें जो जिनसे छोटे लज्जतें महसूस करते हैं, तो बड़ों को उनसे कोई लज्जत नहीं आती। तो ज़िंदगी में चंद दफ़ा हम ये तजर्बा करते हैं कि हम एक मरहले की पुरकशिश चीज़ों को लज्जत उठाते हैं, और ज़िंदगी के अंदर ही दूसरे मरहले में ये चीज़ें हमारे लिए बेकशिश हो जाती हैं। अब कोई इनके अंदर जज़ाबियत नहीं है, कोई हमारी दिलचस्पी नहीं है, बल्कि जो बस नफ़रत है उन चीज़ों से। आज अगर वही खाने
جو بچپن میں لذیذ تھے، اچھے لگتے تھے اور مانگتے تھے ہم وہی کھانے دے دیں، کوئی بھی شخص پسند نہیں کرتا. وہی کھلونے دے دیں، وہی اس کو مرغوب چیزیں دے دیں جو بچپن میں مرغوب تھی، تو آج اس کی نہ صرف مرغوب نہیں ہے بلکہ منفور ہیں، نہیں چاہیے اس کو یہ چیزیں آج. اسی طرح ایک مرحلے میں آ کر انسان پچھلے مرحلے کی چیزوں سے بالکل کنارہ کش ہو جاتا ہے. دنیا و آخرت اسی طرح سے ہے. دنیا و آخرت میں یہی فرق ہے کہ دنیا کی جتنی کشش ہے یہ دنیا میں ہے، یہ چیزیں وہاں پر کشش نہیں ہیں. جو دنیا میں ہمیں اچھے لگتی ہیں یہی آخرت میں پیش کی جائے ہمیں اچھی نہیں لگیں گی، چونکہ آخرت میں ہے. یہ دنیا میں جس چیز سے ہمیں فرض کریں سزا ملتی ہے، دکھ پہنچتا ہے، یہ آخرت میں اس سے دکھ نہیں پہنچے گا چونکہ دنیا میں ہے. یہ دنیاوی وسیلہ ہے درد پہنچانے کا، اخروی وسیلہ درد پہنچانے کا الگ ہے، وہ اخروی ہوگا. جس طرح انسان یہاں دنیاوی ہے وہاں اخروی، اسی طرح اس کے رنج و لذت بھی وہاں یہاں دنیاوی ہیں وہاں اخروی ہوں گے. بس یہ حدود ہیں اللہ کی، یہ قوانین ہیں اللہ کے، یہ فرامین ہیں، یہ دستورات ہیں. تمہاری روزمرہ زندگی کے لیے ان کی اطاعت کرنی ہے، تم نے ان کو بجا لانا ہے، ایک ایک پر عمل کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ وصیت کرتے ہو بیٹیوں کا حق کھا کے، بہنوں کا حق کھا کے، یتیموں کا حق کھا کے، بیویوں کا حق کھا کے، عدالت ترک کر کے اور سب کچھ کر کے، اور فقط چند رسومات بجا لا کر آپ جنت کے حقدار اپنے آپ کو سمجھتے ہو. جنت نتیجہ ہے اطاعت کا. اطاعت نام ہے حدود خدا پر عمل کرنے کا، اور حدود خدا یہ جزیات ہیں جس کا ایک نمونہ سورہ نساء میں ذکر فرما دیا ہے. بس ایک ثمرہ اطاعت کا انسان کے لیے وہ اخروی حیات ہے جس کا نام بہشت رکھا گیا ہے. وذالک الفوز العظیم، اور یہ فوز عظیم ہے، یہ در حقیقت نجات ہے جو انسان کو نصیب ہونی ہے اطاعت کے ذریعے سے. یہ اطاعت کی تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومن یعص اللہ ورسولہ، اگر کسی نے معصیت کی، ان حدود کو پائمال کر دیا، ان حدود کی نافرمانی کی اور ان حدود و قوانین اور دستورات خدا کے مطابق اس نے عمل نہ کیا، وَيَتَعَدَّى حُدُودَهُ، اور تجاوز کیا، آگے بڑھ گیا ان حدود سے. حدود یعنی وہ روک، وہ حد جو قائم کی گئی تھی کہ اس کے اندر اندر آپ نے رہنا ہے، عمل کرنا ہے. اگر ان میں سے آگے بڑھ گیا اور تجاوز کر دیا، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اس صورت میں ان حدود کی پائمالی کی وجہ سے انسان جہنم میں چلا جائے گا. تل کا حدود اللہ یعنی یہی گھریلو نظام، یہی آئلی نظام، یہی حقوق، یہ عورت اور مرد کے آپس کے حقوق، ماں باپ کے آپس کے حقوق، بہن بھائی کے آپس کے حقوق اور بچوں کے والدین کے آپس کے حقوق، یہ حدود ہیں، انہی سے جہنم چلے جاؤ گے. اگر انہی کی مراعات نہیں کی اور یہ حدود پائمال کی، اس کا نتیجہ جہنم ہے. یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین، اور اس صورت میں تمہارے لیے دردناک توہین آمیز عذاب ملے گا. مہین توہین آمیز یعنی جس میں رسوائی بھی ہے، اس عذاب کے اندر درد الگ ہے، رسوائی و توہین الگ ہے. ابھی جاری ہیں اس کے بعد وہ احکام کہ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا. کہ یہ ایک نمونہ تھا جس میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں یہ احکام بیان فرمائے ہیں. سورہ مبارکہ نساء میں آیا 69 میں آق تعالیٰ کا بیان فرمان ہے اطاعت کے متعلق کہ اگر تم نے اطاعت کی اس کا نتیجہ تمہیں کیا نصیب ہوگا. یہاں پر بھی سورہ مبارکہ 69 میں ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اطاعت کا ایک ثمرہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا ہے۔ یہاں پر بھی پہلے فرامین ہیں، حدود ہیں، اور پھر ان فرامین کی بجاوری کا ذکر ہے، اور اگر فرمان بجا لاؤ گے تو ایک تو بہشت تمہیں نصیب ہوگی، یعنی حیات اخروی، خوشگوار حیات اخروی تمہیں نصیب ہوگی، نہ کہ آخرت میں ایک خوشگوار دنیا تمہیں نصیب ہوگی۔ ہم دنیا کی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہاں پر لذتیں دنیاوی ہوں گی، کھانے دنیاوی ہوں گے، بیویاں دنیاوی ہوں گی، عیاشیاں دنیاوی ہوں گی۔ وہ تو جنت نہیں ہے، وہ تو بدترین دنیا ہو جائے گی پھر، جس میں لذتیں ہی لذتیں ہوں۔ چونکہ دنیا میں اگر فقط لذتیں ہی لذتیں ہوں، مثلا ایک شخص دنیا میں فقط کھاتا ہے، پیتا ہے، ڈکارتا ہے اور عورتوں کے ساتھ مخلوط رہتا ہے، اگر صبح و شام یہی کام کرتا رہے، اسے تو کوئی بھی نہیں کہتا بڑا نیک آدمی ہے، اسے تو کوئی بھی نہیں کہتا یہ بڑا متقی باتقوی انسان ہے، بلکہ سب اشارے کرتے ہیں کہ یہ عجیب انسان ہے، یہ شہوتوں سے بازی نہیں آتا، یہ لذتوں سے بازی نہیں آتا، کھانے پینے سے فرصت ہی نہیں ہے اس کو۔ دنیا میں معیوب ہے صرف صبح و شام کھاتے رہنا اور لذت شکم و لذت باطن میں مصروف رہنا، یا لذت شہوت میں مصروف رہنا۔ تو آخرت میں یہ کس طرح سے نیک عمل، اچھا عمل شمار ہو جائے گا جو دنیا میں معیوب ہے؟ کیونکہ دنیا دار شر ہے، دنیا دار فساد ہے۔ جہاں فاسد جگہ ہے وہاں یہ چیزیں معیوب ہیں، وہاں یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں، حتی حلال کی بھی ہوں۔ مثلا ایک شخص ہے دن رات حلال کھا رہا ہے، مثلا صبح اٹھتا ہے، اٹھ کے شروع کرتا ہے ناشتہ کھانا، سیری پائے کھاتا ہے، پھر اس کے بعد فوراً شروع کرتا ہے فروٹ کھانا، پھر اس کے بعد شروع کر دیتا ہے چکن ٹکا کھانا، پھر اس کے بعد شروع کر دیتا ہے باربیکیو کھانا، پھر اس کے بعد اور کھاتا ہی رہتا ہے شام سونے تک کھاتا رہتا ہے۔ جو کھا کے جب تھک جاتا ہے اور گنجائش ختم ہو جاتی ہے، پھر اس نے عورتوں کے پاس چلا جاتا ہے اور باقی سارا وقت ان کے ساتھ گزارتا ہے شہوت رانی کے اندر۔ اس کو کون اچھا کہتا ہے؟ اس کو اپنی اولاد اچھا کہتی ہے، اس کو اپنے بہن بھائی اچھا انسان کہتے ہیں، اس کو محلے والے اچھا آدمی کہتے ہیں، اس کو دیندار حتی بے دین اس کو اچھا آدمی کہتے ہیں۔ تو اگر یہ دنیا میں نہیں اچھا انسان سمجھا جاتا تو آخرت کے لیے، یا کہ یہی کہ آخرت میں بہشت کس چیز کا نام ہے؟ ایک طرف فروٹ ہوگا اور اس میں لگے رہیں گے، دوسری طرف حوریں ہوں گی، وہ مؤنث ہوں گی، اور حوروں سے نکلو گے تو فروٹ کھانا شروع کر دو، نہریں پینا شروع کر دو، وہاں سے نکلو تو ادھر چلے جاؤ۔ اب یہ آخرت میں کس طرح یہ چیزیں اچھی ہو گئی ہیں جو دنیا میں معیوب قرار دی گئی ہیں؟ دنیا میں جو کچھ خدا نے طیب و پاکیزہ پیدا کیا ہے اس کا حکم ہے کہ کھاؤ، استفادہ کرو اس سے جتنی ضرورت ہے تمہیں، رغبت کے ساتھ کھاؤ۔ آخرت میں یہ دنیا کی طیبات بھی نہیں ہوں گی، نہ دنیا کے معیوب چیزیں، بلکہ جو دنیا کی طیبات ہیں یہ نہیں ہوں گی، آخرت میں اخروی طیبات ہیں۔ اور بعض آیات اور روایات کے مطابق یہ نعمات اخروی و حتی عذاب اخروی یہ کیا ہیں؟ یہ خود تمہارے اپنے اعمال ہیں، یہ لذیذ چیزیں، یہ خوبصورت چیزیں، یہ دل پسند چیزیں، یہ پرکشش چیزیں، یہ خود تمہارے اعمال ہیں، یہ پھل تمہارا عمل ہے، یہ نہریں تمہارا اپنا عمل ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو تم نے اپنے لیے مہیا کی ہیں اور آخرت میں تمہارے ہمراہ ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، اعمال صالحہ ہیں تمہارے، یہ تمہاری اپنی ذات ہے، یہ تمہاری اپنی شخصیت ہے، یہ سب کچھ خود تم ہو، یہ حوریں تمہارا عمل ہے، اپنا اعمال ہے تمہارے۔ چونکہ دنیا میں یہ اطاعت ہیں، دنیا میں اطاعت حسین ہے، محسن ہو، تم احسان کیا ہے، یہ احسان، یہ حسنات، یہ آخر میں جب مجسم ہوں گے تو اتنے پرکشش ہوں گے جو آپ کے لیے وہاں خداوند تبارک و تعالیٰ نے مہیا کی ہیں اور مقرر فرمائی ہیں۔ حق تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ آپ اگر اطاعت کرتے ہو خداوند تبارک و تعالیٰ کی، اور اس صورت میں آپ کو ایک تو بہشت نصیب ہوگی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور بہشت میں تمہیں کیا نصیب ہونے والا ہے؟ خود بہشت کے اندر
جو چیز تمہیں نصیب ہونے والی ہے وہ اس بہشت سے زیادہ برتر ہے، وہ بہت عالی ہے اطاعت کا نتیجہ۔ وہ کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، اسے معیت نصیب ہوگی، مع ہمراہی، ساتھ، اسے معیت و ساتھ و ہمراہی نصیب ہوگی، کس کی؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اسے بہشت کے اندر معیت نصیب ہوگی، ساتھ نصیب ہوگا نبیوں کا جن پر خدا نے انعام کیا، منعم علیہم، جن پر اللہ کی نعمتیں ہیں، ان منعم علیہم کی معیت تمہیں نصیب ہوگی۔ اطاعت کا ایک نتیجہ یہ ہے تمہارے لیے۔ وہ کون ہیں؟ نبی، انبیاء، من النبیین، انبیاء نہ ایک نبی، انبیاء کا ساتھ نصیب ہوگا، صدیقین کا ساتھ نصیب ہوگا، شہداء کی معیت و ساتھ نصیب ہوگا، والصالحین کی ہمراہی و ساتھ نصیب ہوگا، وحسن اولئک رفیقا، اور رفاقت میں یہ سب سے عالی و سب سے حسین و سب سے خوبصورت ہیں۔ ان سے اچھا رفیق، انسان کا ساتھی و ہمراہی فرض نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت کا یہ نتیجہ ہے کہ انسان کو یہ ساتھ نصیب ہوگا۔ یہی شفاعت ہے، اسی کو شفاعت کہتے ہیں۔ شفاعت بھی اسی ساتھ ہونے کو کہتے ہیں، جس طرح معیت ساتھ ہونا ہے، شفیع بھی ساتھی کو کہتے ہیں۔ شفیع، شفع کہتے ہیں جوڑے کو، ساتھی، جو دو چیزیں مل کر ایک جوڑا، جس طرح جفت کہتے ہیں۔ شفع، وتر، وتر تنہا کو کہتے ہیں، اور شفع دو مل کر، دو ایک جیسی چیزیں جب مل کر ایک جوڑا بنتے ہیں ان کو شفع کہتے ہیں، ساتھی، دوسرے لفظوں میں ساتھی۔ خوب، یہ انسان کو ساتھ نصیب ہونا ہے۔ شفاعت کا مطلب بھی یہی ہے، ساتھ نصیب ہونا۔ شفاعت کا مطلب سفارش نہیں ہے، شفاعت کا مطلب صرف کال کر دینا نہیں ہے، شفاعت کا مطلب صرف جا کے وساطت کرنا نہیں ہے۔ شفاعت کا مطلب ساتھ ہے۔ اخروی ساتھ وہاں قائم نہیں ہوگا، وہاں کسی کو ساتھی بنانے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ ساتھی بنانے کا موقع دنیا ہے، یہاں ہے۔ موت سے پہلے انسان نے ساتھی بنانا ہے، اور جس کا ساتھی ہوگا اسی کے ساتھ آخرت میں بھی ہوگا، جس کے ساتھ دنیا میں ہوگا۔ یہ ساتھ ٹوٹے گا نہیں، یہاں جس کے ساتھ ہے اسی کے ساتھ آخرت میں ہے۔ مثلا یہاں جس سیاستدان کے ساتھ ہے آخرت میں اسی میں ہے، جس پارٹی میں دنیا میں ہے آخرت میں اسی پارٹی میں ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ دنیا میں اس سیاسی جماعت میں ہو اور آخر میں اہل بیت کی جماعت میں کھڑا کر دیا جائے۔ کیا ربط تھا اس کا اہل بیت کے ساتھ؟ خوب، صرف ربط یہ تھا کہ یہ اہل بیت کے لیے روتا ہنستا تھا، تو اس سے تو اہل بیت کا ساتھ نہیں نصیب ہوتا۔ اہل بیت کا ساتھ نصیب ہوتا ہے اطاعت سے، کہ دنیا میں مانی کس کی ہے، فرمان کس کا بجا لائے ہو، حکم کس کا مانا ہے، تابع داری کس کی ہے، تابع فرمانی کس کی ہے، اس کے ساتھ، اس کے تم ساتھی ہو، وہ تمہارا ساتھی ہے، تم اس کے ساتھی ہو۔ نہیں ہے کہ یہ پوچھا جائے کہ دنیا میں تم نے تعریفیں کس کی ہیں۔ تعریفوں سے کسی شخص کو محشور نہیں کیا جائے گا۔ مثلا ایک فرد کو پکڑا جائے گا، بتاؤ کس کے حامی تھے، کس کی تعریفیں کی ہیں، کس کی رباعیاں پڑھی ہیں، کس کے قصیدے پڑھے ہیں، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ پوچھا جائے گا بات کس کی مانی ہے، فرمان کس کا مانا ہے، اطاعت کس کی ہے، کس کے ارادے کی تکمیل کی ہے، خواہش، بیوی، سسرال، طاغوت، شیطان، نفس امارہ، عوام، جمہور، کس کی بات مانی ہے؟ جس کی اطاعت کی ہے اسی کے ساتھی ہو تم، وہ تمہارا ساتھی ہے، اور اسی کی معیت میں ہو تم۔ اللہ کی اطاعت اگر کوئی انسان کرتا ہے، جو جماعت اللہ کی اطاعت کرے اور جو جماعت رسول اللہ کی اطاعت کرے، انہیں دنیا میں ہی نصیب ہو جاتا ہے یہ ساتھ، یہ ہمراہی دنیا میں نصیب ہو جاتی ہے۔ کن کی؟ نبیین، صدیقین، شہداء
و صالحین کی ہمراہی یہیں دنیا میں ان کے نصیب ہو جاتی ہے، اور یہ ساتھ ان کا آخرت تک ان کے ساتھ جاتا ہے، اور یہ اخروی معیت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہاں انسان ان کی اطاعت کرتا ہے اور آخرت میں ان کے ہمراہ ہو جاتا ہے، آخرت ان کے ساتھ ہے۔ چونکہ ایسا ہی ہے، ہر تابعدار، ہر فرمان بردار اپنے پیشوا کے ساتھ معشور ہونا ہے۔ جس نے جس کی بات مانی ہے اس کے ساتھ ہوگا۔ مثلا ابھی اہلکار ہیں، حکومتی اہلکار ہیں، دوسرے ہیں، عام انسان ہیں، مومنین ہیں، مسلمین ہیں، اور روزانہ صبح سے شام تک وہ کسی کی بات مان رہے ہوتے ہیں، کسی کے کہنے پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ جس کے کہنے پہ عمل کر رہے ہیں اسی کے مطیع ہیں، اور جس کے مطیع ہیں وہی ان کا ساتھی ہے، آخرت اسی کے ساتھ ہوگی۔ نبیوں کی بات اگر مانتا ہے، اگر اللہ کی بات مانتا ہے، رسول اللہ کی بات مانتا ہے، پھر یہ ساتھی ہیں اس کے۔ ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما، اور یہ خصوصی فضل و کرم ہے اللہ تعالیٰ کا، اور خدا کے لیے کافی ہے کہ خدا علیم ہے، تمہارے حالات سے آگاہ ہے۔ سورہ مبارکہ نور میں حق تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اگر انسان اطاعت کرتا ہے اللہ و رسول کی، اس اطاعت کا ثمرہ اسے کیا نصیب ہوگا۔ سورہ مبارکہ نور آیا 52 میں حق تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اس سے پہلے بھی ذکر ہے فرامین الہی و اطاعت کا ہی تذکرہ ہے، جو پہلے اثناء باس میں پڑھی ہیں بعض آیات اسی میں سے۔ اور مومنین اور منافقین کے درمیان ایک موازنہ ہے کہ کچھ ایسے ہیں جو فرمان سنتے ہیں اور سن کے انسنا کر دیتے ہیں، کچھ سنتے ہیں، کچھ سنتے ہی نہیں ہیں، کچھ سنتے ہیں سن کے ٹھکرا دیتے ہیں، معصیت کرتے ہیں، اطاعت نہیں کرتے، سننے کے بعد اس کو اطاعت میں تبدیل نہیں کرتے۔ لیکن مومنین کا جو قول ہے یا کردار ہے وہ اعتقاد و سیرت ہے، وہ یہ ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، کہ جب مومنین کو بلایا جاتا ہے کہ آہو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، تاکہ اللہ اور رسول تم پر حکومت کریں، لیحکم بینہم، تمہارے درمیان اللہ و رسول حکم کریں، حکومت کریں، حکمیت کریں، فیصلے کریں۔ جب مومنین کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے فیصلوں کی طرف آؤ، رسول اللہ کے فیصلوں کی طرف آؤ، اس وقت ان کا جواب یہ ہوتا ہے ان یقولوا سمعنا واطعنا، بھلے ہم نے سن لیا یہ دعوت اللہ کے حکم اور رسول کے حکم کی، حکمیت و اللہ کے حکومت کی، اور ہم نے مان بھی لیا، اطاعت بھی کر لی، اللہ اور رسول اللہ کی حکومت ہم نے قبول کر لی، حکم و فیصلہ قبول کر لیا۔ سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون، یہ مفلحون ہیں۔ اب یہاں تک اگر کوئی پہنچ آیا، اس کے مقابلے میں ایک طبقہ ذکر کیا ہے کہ جو اپنے آپ کو کہتے تو ہیں کہ ہم مومن ہیں، لیکن جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اگر مومن ہو تو پھر حکومت، حکمیت و فیصلہ اللہ و رسول کا ہو تو آؤ اللہ کی حکومت کی جانب آؤ، اللہ کی حکمیت کی طرف آؤ، اللہ کی حاکمیت کی طرف آؤ، اس وقت منہ موڑ لیتے ہیں، اس وقت کسی اور کی طرف چلے جاتے ہیں کہ ہمارے مفادات تو فلاں جماعت کے ساتھ ہیں، ہم اس جماعت کے ساتھ جائیں گے، ان کی حکومت اور ان کے فیصلے اور ان کے حکمیت کو ہم قبول کریں گے۔ جو اللہ کے فیصلوں کو مانتے ہیں وہ مطیع ہیں، مفلح ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهْ، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، وہ رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور خشیت رکھتا ہے، خدا کی پرواہ رکھتا ہے اللہ کی، اور تقوی رکھتا ہے خدا تبارک و تعالیٰ کی ذات سے،
اولئک هم الفائزون، یہ فائزون ہیں۔ فوز نجات کو کہتے ہیں، جہاں پر کسی کو مہلکے سے بچا لیا جائے۔ فوز ایسی جگہ جہاں سب ہلاک ہو رہے ہوں، پھسل رہے ہوں، ڈوب رہے ہوں، وہاں پر کچھ لوگ جائیں جا کے کچھ لوگوں کو بچا لیں۔ جیسے ابھی مثلا سانحہ ہوا ملک کے اندر، بہت غمناک قسم کا، اور لوگ اس آگ کے اندر جلے، بہت کثیر تعداد۔ ممکن ہے موقع پر یہ بھی ہوا ہو کہ کسی جلتے ہوئے کو دوسرے نے جا کے، یا جلنے کے معرض میں تھا اور اس کو اس سے پہلے کہ آگ کے شعلے اس کو لپیٹ میں لے لیں، اسے انہوں نے بچا لیا ہوگا۔ اس کو فوز کہتے ہیں۔ یہاں پر بچنا، آگ کے شعلوں سے کسی کو بچا لینا، یہ فوز ہے۔ یا کسی دلدل میں ڈوبنے سے پہلے کسی کو بچا لینا، جہاں سب غرق ہو رہے ہیں اور ہلاکت یقینی ہے، وہیں پر کسی کو اٹھا کے کنارے پہ لے جانا اور ہلاکت سے باز رکھنا، یہ فوز، اس کو فوز کہتے ہیں، ہلاکت سے بچانا۔ اور جہاں پر یہ کام ہوتا ہو، یہ نجات ہوتی ہے، اسے مفاز یا مفازہ کہتے ہیں اس کو، کہ بچانے کی جگہ ہے، ہلاکت سے بچانے کی جگہ ہے۔ اولئک هم الفائزون، یہ نجات یافتہ ہیں۔ پس اطاعت تنہا ذریعہ ہے انسان کے پاس جہنم سے اور دنیاوی ہلاکتوں سے نجات کا، اور کوئی اس کا متبادل نہیں ہے۔ اس کے بجائے بعض لوگ، قرآن کریم نے ذکر فرمایا کہ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ، بعض ایسے ہیں جو اطاعت نہیں کرتے، قسمیں کھاتے ہیں، زور زور کی قسمیں اور بلند بلند قسمیں اور مضبوط قسمیں۔ جہد ایمان، جہد ایمان یعنی بہت زور کی اور مضبوط قسمیں اور بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں۔ انہیں قل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمانے کہ آپ فرمائیے، ان کو کہہ دیجئے لا تقسموا، قسمیں مت کھاؤ، قسموں سے کیا فرق پڑتا ہے تمہاری۔ طاعت معروفہ، اطاعت چاہیے، وہ جو معروف ہے وہ قسم نہیں ہے، قسم متبادل اطاعت نہیں ہے، اور کوئی چیز اطاعت کے متبادل نہیں ہے۔ باتیں اطاعت کا متبادل نہیں ہے، محبت الفت اطاعت کا متبادل نہیں ہے، قسمیں اطاعت کا متبادل نہیں ہے، ہمدردیاں اطاعت کا متبادل نہیں ہے۔ اطاعت کا کوئی متبادل نہیں ہے، اطاعت کا متبادل خود اطاعت ہی ہے، فرمان بری ہی ہے، فرمان بجا آوری ہے۔ لا تقسموا طاعت معروفہ، قسمیں مت کھاؤ، اطاعت کرو، اور اطاعت تم سے چاہیے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اور اسی طرح سے حکم دیگر، آیہ دیگر ہے جس میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے اطاعت کا نتیجہ ذکر فرمایا ہے، سورہ مبارکہ احزاب میں ہے۔ یہاں انبیاء کرام کا ذکر ہے، اور اس سے پہلے جو دیگر ایک فصل ہے ہمارے مد نظر جو قرآن کریم کی اطاعت کے متعلق ہے، اس میں بھی بات ہے کہ ان لوگوں کی اطاعت کرنا جن کی اطاعت ممنوع ہے۔ سورہ مبارکہ احزاب میں آیا 65 سے یہ مطلب شروع ہوتا ہے، ان اللہ، آیہ 64 سے، ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، خداوند تعالیٰ نے کفار کو لعن کیا ہے اور ان کے لیے جہنم آمادہ کی ہے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہ ان کا کوئی ولی ہوگا، نہ کوئی حامی، نہ کوئی ناصر، نہ کوئی ساتھی ہوگا ان کا۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جب ان کے چہرے آگ میں جلائے جائیں گے،
اور پلٹائے جائیں گے. جس طرح کوئی چیز بھونی جاتی ہے تو اسے الٹا پلٹا کر رکھتے ہیں، اس طرح سے جہنم میں یہ ایک رخ پہ نہیں پڑے رہیں گے آگ پہ، بلکہ ان کے گھماتے رہیں گے، الٹاتے پلٹاتے رہیں گے تاکہ مکمل جلیں گے. جب یہ حالت ان کی ہوگی، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون، اس دن یہ حسرت کے ساتھ کہیں گے، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کی اطاعت کی ہوتی. اے کاش نہیں کی، اور اب جہنم پہنچائے یہاں آ کر حسرت کر رہے ہیں کہ اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کی اطاعت کی ہوتی. وقالو، اور یوں کہیں گے جہنم میں، وقالو ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا سبیلا، اے پروردگار ہم سے غلطی یہ ہوئی ہے، ہم نے اطاعت تو کی ہے لیکن تیری اور تیرے رسول کی نہیں کی. اطعنا سادتنا، ہم نے اپنے بڑوں کی اطاعت کی ہے، اپنے سرداروں کی اطاعت کی ہے، اپنے لیڈروں کی اطاعت کی ہے. سادہ سید کی جمع ہے، سید یعنی بڑا، لیڈر، سردار. عربی زبان میں سید آل رسول کو نہیں کہتے، یہ عجم میں رائج ہو گیا ہے. عجم میں سید آل رسول کے لیے مختص ہو گیا ہے، یعنی غیر عربی ماحول میں. عربی زبان میں ابھی بھی، موجودہ عربی میں بھی، قدیم عربی میں بھی، قرآنی عربی میں بھی سید کا لفظ استعمال ہوتا ہے کسی بڑے کے لیے یا احترام کے لیے. جو ابھی بھی عربی بول چال میں تمام کفار، ان کے نزدیک ٹرمپ بھی سید ہے. جب خبریں سنیں آج بھی تو وہ سید ٹرمپ کہتے ہیں. عرب نیوز کاسٹر جو پڑھتے ہیں عربی میں خبریں، وہ سب ان کو بھی سید ہی کہتے ہیں. مثلا نریندر مودی بھی سید ہے ان کے لیے عربی زبان کے اندر. سید سے مراد ہوتا ہے سردار، وڈیرا، بڑا. آل رسول کے لیے وہی الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں قرآن کریم میں یا روایات کے اندر استعمال ہوتے ہیں. ذریت رسول، ہاشمی یا آل رسول سادات کے ساتھ مختص الفاظ ہیں. کسی زمانے میں سادات کو علوی کہا جاتا تھا یا فاطمی کہا جاتا تھا، اولاد امیر المومنین و اولاد حضرت زہرا سلام اللہ تعالی علیہ، یہ سادات ہیں. یہ ہماری اردو کی، فارسی کی اصطلاح ہے سید کی. عربی زبان میں سید سردار، بڑا، وڈیرا، لیڈر کو کہتے ہیں. خوب یہ لوگ جو جہنم جائیں گے اور الٹائے پلٹائے جائیں گے اور حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی، یہ کہیں گے ہم نے اللہ اور رسول کی نہیں کی لیکن کسی کی تو کی ہے اطاعت. وہ کون ہے؟ اپنے لیڈروں کی، اپنے بڑوں کی، اپنے وڈیروں کی، اپنے سرداروں کی اطاعت کی ہے. وَقُبَرَاءَنَا، اور اپنی ہی بڑے بزرگوں کی اطاعت کی ہے. یہ بزرگوں کی اطاعت پہ جو راسخ ہیں یہ مشکل ہے ان کے لیے کہ بزرگوں کی وجہ سے اللہ کی اطاعت چھوڑ دیتے ہیں. کیونکہ بزرگ ہمارے وہ ممکن ہے خاندانی بزرگ ہوں، ممکن ہے قومی بزرگ ہوں، ممکن ہے قبائلی بزرگ ہوں، ممکن ہے علمی بزرگ ہوں، کسی بھی شعبے کے بزرگان ہیں، خبراء ہیں. اگر ان کے پیچھے چلو گے تو یہ انجام بھی ہے. فقط ایک صورت میں خداوند تبارک و تعالی کی طرف سے تمہیں اخروی انجام اچھا نصیب ہوگا، وہ ہے اطاعت. ربنا، اور یہ خدا سے دعا کریں گے، ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، اے پروردگار انہیں دوہرا عذاب دے. ایک خود ان کی گمراہی کا اور ایک جو ہمیں گمراہ کیا ہے انہوں نے، ان وڈیروں لیڈروں کو دوہرا عذاب دے. اور انہیں لعن کر، لیکن نہ معمولی لعن، لعنا کبیرا، بہت بڑی لعنت کر ان کو. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا، اے مومنو تم ان لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی ہے، تکلیف پہنچائی ہے، اور موسیٰ نے ان سے برات کا اعلان کیا ہے. اور موسیٰ خدا کے ہاں بہت وجیح ہے، جس سے موسیٰ برات کا اعلان کر دے اس پر خدا کبھی رحمت نہیں کرے گا. تم ان کی طرح مت بنو.
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، تقوی اختیار کرو اور درست بات کیا کرو، صحیح بات کیا کرو، چرب زبانی نہ دکھاؤ، باتوں میں اپنے ہنر مت دکھاؤ، صحیح بات ہے، اگر ہے صحیح بات تو کرو ورنہ چپ رہو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، خداوند تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جس نے اطاعت کی اللہ کی رسول کی اس نے نجات پائی ہے، وہ فوز عظیم پر فائز ہوا ہے، وہ نجات یافتہ اصلی ہے جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہے۔ اطاعت فرمان بجا لایا ہے، جو دستورات خدا پر جس نے عمل کیا ہے۔ اور اسی فصل کی ایک آخری آیت یہ ہے کہ سورہ مبارکہ فتح میں سورہ فتح میں آیا 17 میں، اس سے پہلے ذکر ہے آیا سے پہلے مخلفون کا۔ مخلفون بھی معصیت کی ایک قسم ہے، تخلف کرنے والے، تخلف یعنی پیچھے رہ جانے والے، خلف میں رہ جانے والے۔ مخلفون ایک طبقہ ہے قرآن کریم نے پیش کیا ہے جو ہمیشہ میدان سے باہر ہوتے ہیں، بوقت ضرورت میدان عمل میں نہیں ہوتے، پیچھے ہوتے ہیں ہمیشہ مارکوں میں، لیکن تقسیم نعمت اور غنیمت کے وقت حاضر ہو جاتے ہیں، آرام و صلح و امنیت کے وقت بھی موجود ہوتے ہیں، سختی دشواری کے وقت کھسک جاتے ہیں اور اجازت لے لیتے ہیں، درخواست لے آتے ہیں، چھٹی لے لیتے ہیں۔ ان کو قرآن نے کہا یہ چھٹی لینے والے، مستاذن، اذن لینے والے، چھٹیاں لینے والے، کہ جو بوقت میدان، جہاں میدان عمل ہو، جہاں ان کا ہونا ضروری ہو، وہاں موجود نہیں ہوتے۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ۔ مخلفون پہلے سے انہی کا ذکر ہے کہ جب جنگ کی باری آئی تھی تو کہتے تھے سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا، معذرت یا رسول اللہ، جب جنگ کے وقت یہ کہتے تھے یا رسول اللہ معذرت، معاف فرمائیے، ہمارے گھریلو کام بہت زیادہ تھے، ہمارے اہل و عیال کا مسئلہ تھا اور ہمارے مال اموال سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا، دکان پہ کوئی نہیں تھا، ریوڑ سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا، اموال اور اہل و عیال نے ہمیں مصروف رکھا ہوا تھا اور اس مشغولیت ایک وقت نہیں تھا، بہت سخت مصروفیت تھی، ورنہ ضرور آپ کے فرمان پہ لبیک کہتے اور جنگ کے لیے آتے۔ یہ جنگ کے وقت ان کا کہنا ہوگا۔ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا، کہ آپ ہمیں معاف کریں اور اللہ سے بھی ہمارے لیے معافی طلب کریں۔ یہ جنگ کے وقت کی بات ہے۔ لیکن جب غنیمت مجاہدین جاتے ہیں، رسول اللہ جاتے ہیں میدان میں، جا کر غلبہ پا لیتے ہیں دشمنوں کے اوپر اذن الہی سے، پھر مخلفون آ جاتے ہیں۔ یہ جو وقت عمل و وقت ضرورت نہیں تھے، غنیمتوں کے وقت آ جاتے ہیں۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ، جب آپ غنیمت کی طرف جائیں گے، غنیمت تقسیم کرنے کا وقت آئے گا تو کیا کہیں گے؟ ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ، یا رسول اللہ اجازت دیں ہم بھی آپ کی پیروی میں، ہم بھی آپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آپ کے ساتھ آئیں، اور ہم سے آپ کی دوری برداشت نہیں ہوتی، ہم پہلے مرحلے میں دور رہ گئے، اب آپ سے دور، چونکہ انہیں پتہ ہے اب لنگر کا وقت آنے والا ہے، اب غنیمت کا وقت آنے والا ہے، لہذا اب زور لگا کے اجازت مانگتے ہیں کہ اجازت دیں ہم بھی ساتھ آئیں۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ خدا کے کلام کو، فرمان کو تبدیل کرنے والے، تحریف کرنے والے ہیں، یہ ہیر پھیر کرنے والے ہیں۔
قل لن تتبعونا، رسول اللہ اس وقت نہیں کہیں گے کہ اب نہیں آ سکتے ہو، آپ رسول اللہ کہہ دینے کہ اب نہیں آؤ ہمارے پیچھے. کذالکم قال اللہ من قبل فسیقولون بل تحسدوننا، جواب میں کیا کہیں گے؟ ہم سے حسد کیا جاتا ہے، حسد کی وجہ سے ہمیں باہر رکھا گیا، جان بوجھ کر ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے، ہمارے خلاف باقاعدہ پلاننگ ہوئی ہے ہمیں باہر رکھنے کے لیے، ہمیں ان لوگوں نے، یہ فلاں افراد نے ہمیں باہر کر دیا ہے. بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، یہ ہرگز نہیں سمجھ سکتے. قل للمخلفین من الاعراب، اے رسول آپ فرما دیجئے ان مخلفون سے جو جنگ میں، جو موقع پہ ضرورت کے وقت پیچھے رہ جاتے ہیں اور نہیں آتے، ستدعون الی قوم اولی باس شدید تقاتلونہم او یسلمون فان تطیعوا یؤتکم اللہ اجرا حسنا وان تتولوا کما تولیتم من قبل یعذبکم عذابا علیما. انہیں کہا جائے گا کہ خیلی خوب، آپ پہلی مرتبہ تو آپ ہیر پھیر کر گئے تھے، بہانہ کیا اموال کا، اولاد کا، نہیں آئی، اب دوبارہ خدا نے تمہیں موقع دیا ہے، جاؤ ایک پہلے سے زیادہ سخت میدان میں جاؤ، اولی باس شدید، اب جس دشمن کے مقابلے میں جانا ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے، اس سے بھی زیادہ سخت ہے، جاؤ جا کر اس کے مقابلے میں قتال کرو یا تسلیم ہو جاؤ، اور اگر تم نے اطاعت کی تو اجر حسن ملے گا، اگر نہیں کیا تو پھر عذاب علیم ہے. لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، اعمى پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اگر نابینا ہے نہیں آ سکتا میدان میں، معذور ہے نہ آئے، اگر اعرج ہے کوئی اس کی مشکل ہے وہ نہ آئے، مریض ہے کوئی نہ آئے. یہ معذور طبقہ اگر نہیں آتا بوقت فرمان برداری و بوقت فرمان بجا آوری، یہ نہ آئیں. لیکن وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، رسول اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا، من تحتها الانہار، جس کے نیچے، جنات کے نیچے نہریں ہیں. وَمَن يَتَوَلَّى يُعَذِّبْهُ عَذَابًا عَلِيمًا، اور جو متولی ہوگا، جو منہ موڑ لے گا، جو رخ پھیر لے گا، جو کوئی بہانہ کر کے کھسک جائے گا، اس کے لیے خدا نے دردناک عذاب مقرر کیا ہوا ہے. خوب، یہ چند آیات تھیں اس کے متعلق کہ اطاعت کا انجام کیا ہے، اطاعت کا نتیجہ انسان کے لیے کیا نکلنا ہے، اور اسی کے بالمقابل معصیت ہے کہ اگر انسان اطاعت نہیں کرتا، فرمان بجا نہیں لاتا، اور فرمان بجا لانے، اللہ کا فرمان بجا لانے کے بجائے وڈیروں کا، لیڈروں کا، سیاسی جماعتوں کا، طاغوتوں کا، حکام کے فرامین بجا لاتا ہے، پھر ان کے ساتھ معشور ہوگا اور عذاب علیم میں مبتلا ہوگا. اور اطاعت ہی میں ان آیات کے مطابق انسان کی نجات، انسان کی دنیا و آخرت میں نجات فقط اطاعت کے اندر ہے. اطاعت کے متبادل اور اطاعت سے باہر خدا نے کوئی اور راستہ مقرر نہیں فرمایا کہ جنہوں نے اطاعت نہیں کی وہ اس راستے سے وہ بھی نجات پا لیں گے. اس طرح سے کوئی راستہ موجود نہیں ہے، اس کی نفی کی گئی ہے. لہذا نجات اخروی، بہشت اور نعمتیں ساری اطاعت کا نتیجہ قرار دیا گیا ہے. خداوند تبارک و تعالی انشاءاللہ ہم سب کو و تمام مومنین کو و مسلمین کو توفیق اطاعت عطا فرمائے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد.